نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة۔ جناب صدر محترم، حکم صاحبان اور مصفے کا اساتذۂ کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے دیگر دینی ملی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے موجودہ دور میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یہ ہندوستان والوں، یہ ہمارے مدارس ہے اڈائے دہشت گردی نہیں۔ مدارس مدرسہ کی جمع ہے جس کا معنی پڑھانے کی جگہ، مکتب اسکول اور پاٹھشالہ کے معنی ہے، لیکن عام طور پر مدرسہ اسی کو بولا جاتا ہے، مدرسہ اسی کو کہا جاتا ہے جہاں اسلامی تعلیم ہوتی ہے۔ اور یہ مدارس کی تاریخ اتنی پرانی ہے، اتنی پرانی جتنا کہ اسلام۔ میرے پیارے بھائیوں، مدارس اس مقام کو کہتے ہیں جہاں طالبہ و طالبات کو اسلامی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں امن و سلامتی، اخلاق و محبت، دوستی، بھائی چارہ، انسانی اور ہمدردی ان جیسے اسباق پڑھائے جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ قتل و غارت گری، چوری، ڈکیتی، بے رحمی، ظلم و زیادتی اور ان جیسے برے اخلاق سے دور رہنے کی تلقین کی بھی جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان چیزوں کو صرف پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے بلکہ ان پر عمل کرنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے کہ طالب پر کیسے عمل کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، مدرسہ اس مقام کو کہتے ہیں اور یہ بات بلا کسی ادنا تأمل کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ امن و شانتی کا جو ماحول ہے نا وہ صرف اور صرف مدارس میں پایا جاتا ہے۔ وہ عصری درس گاہوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں نہیں پایا جاتا ہے، وہ پایا جاتا ہے تو صرف اور صرف مدارس میں۔ اور ہم لوگ اخبارات میں پڑھتے ہوئے سنتے ہیں، خبر میں دیکھتے ہیں کہ فلاں دن فلاں کالج کے طالبہ دو گروہ ہو کر آپس میں مار پیٹ کی، دونوں طرف سے گولیاں چلی، خون خرابی ہوئی۔ فلاں دن فلاں اسکول کے طالبہ اساتذہ سے بدسلوکی کی، ایسا ہم لوگ سنتے ہیں۔ لیکن یہ کہاں ہو رہا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ یہ مدارس کے علاوہ اور جو دوسرے نظامات ہیں وہاں پہ ہو رہا ہے۔ لیکن آپ مدارس کی طرف نظر ڈالیے، مدارس کی طرف غور و فکر کیجئے کہ مدارس میں ان جیسے چاقو اور اسلحہ، ان جیسے چاقو اور گولیاں تو دور کی بات ہے میرے پیارے بھائیوں، مدارس میں جو پھل اور سبز کاٹنے والے جو معمولی سی چاقو کام میں آتے ہیں نا، ان کے علاوہ کسی بھی چیز اگر کسی طالبہ کے پاس ملتے ہیں تو وہ مدرسہ سے اخراج کر دیے جاتے ہیں، وہ مدرسہ سے نکال دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دو نظام میں کہاں امن و شانتی ہے؟ جہاں خون خرابی ہو رہا ہے وہاں، یا جہاں خون خرابی کے چیز ملنے سے ان کو وہاں سے نکال دیے جاتے ہیں وہاں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس مدارس نے دن رات امن و شانتی، اخلاق و محبت کے تعلیم دینے کے باوجود موٹے آنکھوں سے دیکھنے والے، مدارس کی طرف موٹے آنکھوں سے دیکھنے والے مدارس کو دہشت گردی کے اڈے بتا رہے ہیں، کہتے ہیں مدارس آتنکواد ہے، مدارس سے آتنکواد پھیلتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ان مدارس میں جس قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر اللہ رب العالمین صاف صاف فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کو بلا وجود زمین میں فساد مچانے کے لیے قتل کر دیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو قتل ہونے سے بچا لیا گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، جس اسلام نے ایک انسان کو قتل ہونا تمام لوگوں کے قتل ہونے کے برابر سمجھتے ہیں، اور ایک انسان کو قتل ہونے سے بچا لینا تمام لوگوں کے قتل ہونے کے برابر سمجھتے ہیں، اس اسلام کو، اس مدارس کو آپ کیسے دہشت گردی کے اڈا بتا رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ مدارس کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتے ہیں، اور ہم میں سے بعض حضرات، ہم مسلمان میں سے بھی بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ مدارس کی تاریخ کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ لیکن میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں جو مدارس کی تاریخ کو بدل دینا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کبھی کسی نے کسی بڑے بڑے اسکول اور کالج کے چلانے والوں
बड़ी बड़ी कंपनी कारखानों के ठेकेदारों को ऐसा मशवरा दिया कि साहब आपके कारखानों के बगल में अलहदा करके एक साइड में इस्लामी तालीम का बंदोबस्त कर दीजिए, ताकि आपके कारखानों से दुनियावी सामान तैयार हो जाए और आपके आखिरत के लिए भी सुधार हो जाए, सुधार का सामान तैयार हो जाए। कभी ऐसा हमने किसी ने बोला? मेरे प्यारे भाइयों, आप मदारिस की अहमियत तो समझिए। ये मदारिस क्या है? मदारिस की अहमियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलका तरीक़न यल्तमिस फीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्ना, कि जिसने इल्म दीन को तलाश करने के लिए निकला। ये इल्म दीन कहाँ तलाश करने के लिए निकलेंगे मेरे प्यारे भाइयों? किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, कतई नहीं। वो निकलेगा इल्म दीन को तलाश करने के लिए मदारिस में। और रसूल फरमाया कि जो इल्म दीन को तलाश करने के लिए निकला तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों, आप मदारिस की अहमियत समझिए। मदारिस की और अहमियत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से पता चलता है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरे को सिखाया। मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरान कहाँ सिखाए जाते हैं? किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, कतई नहीं, हर किसी नहीं। वो सिखाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मदारिस में। आप मदारिस की अहमियत समझिए। मेरे प्यारे भाइयों, ये मदारिस एक ऐसी चीज़ है, इन मदारिस में अमन व शांति का माहौल है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन मदारिस की अहमियत समझने की तौफीक अता फरमाएँ। ये मदारिस के एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग, ये मदारिस एक ऐसी चीज़ है जहाँ नफ़रत नहीं मोहब्बत सिखाई जाती है, जहाँ दुश्मनी नहीं दोस्ती सिखाई जाती है, जहाँ बेरहमी नहीं रहमी सिखाई जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमान को जागना चाहिए, हम मुसलमान को दुनिया वालों को दिखाना चाहिए कि ये मदारिस क्या है, ये मदारिस चीज़ ही क्या है। मेरे प्यारे भाइयों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन जैसे बेअक्लों को जो मदारिस को दहशतगर्दी के अड्डे बता रहे हैं, उन जैसे बेअक्लों को जो मदारिस की तरफ मोटे आंखों से देखते हैं और मदारिस की तारीखी को बदल देना चाहते हैं, मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उन लोगों को मदारिस की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।